اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ترتیل القرآن کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم الف اور حمزہ، حروف قلقلہ اور حروف حلقی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم الف اور حمزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عربی میں اگر الف اکیلا ہوگا تو وہ الف ہی پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس پر کوئی حرکت آ جاتی ہے، حرکت سے مراد فتح، ضمہ یا کسرہ آ جاتی ہے تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے، اس کو الف نہیں حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مثال ہے، ثانی۔ اس میں جو پہلا الف ہے جس کے نیچے کسرہ کی حرکت ہے وہ الف نہیں بلکہ حمزہ کہلائے گا، اور دوسرا الف الف ہی کہلائے گا کیونکہ اس پر کوئی حرکت نہیں ہے، اس پر نہ تو فتح ہے، نہ اس پر ضمہ ہے، نہ ہی اس پر کسرہ ہے، اسی لیے اس کو الف ہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر الف کے اوپر فتح، ضمہ یا کسرہ کی حرکت آ جاتی ہے تو وہ الف حمزہ بن جاتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے حروف قلقلہ کے بارے میں۔ 5 حروف قاف، طا، با، جیم، دال ایسے ہیں کہ ساکن ہونے کی حالت میں، اب میں نے ان حروف کو ساکن ہونے کی حالت میں کہا ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ان حروف پر اگر جزم کی علامت ہو تو ان حروف کو پڑھتے ہوئے جس جگہ آواز ٹھہرتی ہے وہاں اگر ان کو تھوڑی سی جنبش نہ دی جائے، جنبش کا مطلب ہوتا ہے ہلا کر پڑھنا، اگر ان حروف کو ہلا کر جنبش دے کر نہ پڑھا جائے تو یہ پڑھنے مشکل ہوتے ہیں اور لفظ روانی اور سلاست سے نہیں پڑھا جاتا۔ ان حروف کے ہلا کر پڑھنے کو قلقلہ کرنا کہتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنے کے لیے قطب جدن کا لفظ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قطب جدن میں آپ دیکھ سکتے ہیں قاف، طا، با، جیم، دال، یہ تمام حروف قلقلہ اس میں شامل ہیں۔ حروف قلقلہ کو یاد رکھنے کے لیے اس لفظ کو ذہن میں رکھنے سے آسانی ہوتی ہے۔ اب ہم حروف قلقلہ کی مشق کے لیے چند مثالیں پڑھیں گے۔ جد، اق، ات، کب، اج، مد، قبلہ، مسجد، مجلس، یستح، اطعم۔ حروف حلقی ایسے حروف جن کی آواز حلق سے ادا کی جاتی ہے ان حروف کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، عین، ہا، غین، خا، حمزہ، ہا۔ حروف قلقلہ اور حروف حلقی کی مشق کرنے کے لیے ہم سورۃ الفلق کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا
मद। कुल अऊज़ में अलिफ के ऊपर फतह की हरकत है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर अलिफ पर हरकत हो तो वो हमज़ा बन जाता है, और यहाँ अलिफ पर फतह की हरकत है तो ये हमज़ा कहलाएगा, और हमज़ा हरूफ हलकी में से एक हर्फ है। आइन हरूफ हलकी है। बिरब्बिल फलक में काफ पर कलकला हो रहा है। चूँकि आयत के निशान पर हम वक्फ करते हैं, इसीलिए आयत से पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ की हरकत जज़म में बदल जाती है, और अगर काफ पर जज़म की इलामत आएगी तो ये हरूफ़े कलकला बन जाएगा। मिन शर्रि मा खलक़ में काफ हरूफ़े कलकला है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब में, अब आप देख सकते हैं इज़ा वक़ब में अलिफ के नीचे कसरा की हरकत है तो ये हमज़ा कहलाएगा, मतलब ये हरूफ़े हलकी है। और ज़ाल के बाद अलिफ है और उस पर कोई हरकत नहीं है तो वो अलिफ ही कहलाएगा। वक़ब में बा हरूफ़े कलकला है। व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द में आइन हरूफ़े हलकी है और दाल हरूफ़े कलकला है। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद में दाल हरूफ़े कलकला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अगर सबक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। अगला सबक सीखने के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल तालीम व तरबियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।